السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ قلنا یا رسول اللہ لمن؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام نذر کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس خانہ خدا میں آپ حضرات کے ساتھ یعنی ائمہ کرام کے ساتھ گفتگو کرنے کا، کچھ عرض و معروض کرنے کا یہ بڑا سنہرا موقع حاصل ہوا ہے۔ آپ حضرات ایک عظیم فریضہ اور ایک عظیم امانت کے حامل ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث شریف ابھی پڑھی ہے، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں چراغ روشن کیا۔ یہ سعادت انہی کو حاصل ہوئی۔ ان سے یہ حدیث شریف روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سوچ اچھی ہونی چاہیے، دوسرے کے حق میں ہمیشہ بھلائی سوچنا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اس کو ضرر بھی مت پہنچائیے، اسے کوئی نقصان بھی مت پہنچائیے۔ حدیث رسول ہے کہ الدین والنصیحہ، دین سراپا خیر خواہی، خیر خواہی ہی کا نام دین ہے، دین اسلام۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لمن؟ یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین خیر خواہی کا نام ہے للہ، اللہ تعالی کے لیے۔ اللہ تعالی کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟
اللہ رب العزت تو سارے عالم سے غنی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ غنی عن العالمین، سارے عالم سے، سارے جہان سے وہ غنی ہے، بے نیاز۔ تو اللہ کے لیے خیر خواہی اگر بندہ کرتا ہے تو وہ بندہ حقیقت میں اپنی خیر خواہی کر رہا ہے، یہ اپنے لیے بھلائی سوچ رہا ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اللہ پر بندہ ایمان و عقیدہ رکھے، اللہ کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان و عقیدہ رکھے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اس کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار رہے کہ ایمان خوف و رجا کا نام ہے۔ ایمان میں ایک طرف یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور دوسری طرف ہمیشہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و عقیدہ رکھے، انہیں اللہ کا رسول ماننا، اور جو احکام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان سارے احکام پر ایمان و عقیدہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی۔ اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، یہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم کی خیر خواہی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان و عقیدہ رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور کوشش یہ کرے کہ قرآن کریم کی تفسیر بھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر کے 2 ہی 4 آیت صحیح ان کی تفسیر کو بھی جا کر کے سنا دے۔ قرآن کریم میں تدبر کا حکم دیا گیا ہے، غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی لوگ قرآن کریم میں کیوں نہیں تدبر کرتے ہیں، کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سوچئے کتنی سخت بات ارشاد ہو رہی کہ لوگ قرآن کریم میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کریمہ کو کیوں نہیں ان کے معنی اور مفہوم کو لوگ سمجھتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے پاس غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ہے، یا لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، روزانہ تلاوت کی پابندی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بعثت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بعثت کو جب بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا، جبکہ انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اب رسول کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول کی شان یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور صحابہ کرام کے قلوب کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام جنہوں نے بارگاہ رسالت میں تربیت حاصل کی، بارگاہ رسالت میں حاضر رہ کر انہوں نے اپنے دلوں کو صاف ستھرا کیا اور بارگاہ رسالت کی وجہ سے فیض یافتہ ہوئے،
کہ تھوڑے ہی دنوں میں، سال 2 سال کے اندر، وہی صحابہ کرام جب بارگاہ رسالت میں آئے تھے، پہلے دن جب آئے تھے تو ان کے دل بالکل علم سے خالی تھے، لیکن بارگاہ رسالت کی صحبت جو انہیں ملی ہے، بارگاہ رسالت کا جو فیض انہیں ملا ہے، تو وہاں سے علم کا جو سمندر وہ لے کر کے لوٹے ہیں کہ آج وہی صحابہ کرام ساری دنیا کے لیے، ساری قوم کے لیے نجوم ہدایت بن کر کے روشن ہیں اور سارے عالم میں جگمگا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، یعنی وہی صحابہ کرام جو علم سے بالکل خالی تھے، انہیں تہذیب و تمدن سے پہلے کوئی واقفیت نہیں تھی، مگر بارگاہ رسالت کی تربیت جو انہیں ملی ہے، تو وہی صحابہ کرام ساری قوموں کے لیے ہادی اور رہنما ہو گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور رسول کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کتاب بھی پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، اور حکمت و دانائی کی بات بھی بتاتے ہیں، انہیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب رہے، آخرت بھی کامیاب رہے۔ تو رسول کی شان یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنے غلاموں کو بیان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سینے سے لگایا جائے اور ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی دین ائمہ مسلمین یعنی مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی کا بھی نام دین ہے۔ آج ہمارے خیال میں ہم جن کے درمیان ابھی حاضر ہیں، یہ شاید مساجد کے ائمہ کرام ہیں زیادہ، مسلمانوں کے ائمہ۔ تو دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، اور جن کی خیر خواہی کرنی ہے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی کرنی۔ تو مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ امامت اصل میں بہت عظیم منصب ہے۔ امام کی اقتداء میں جب مقتدی نے نیت باندھ لی تو اب مقتدی ایک طرح سے ذہنی طور سے فری ہو جاتا ہے کہ اب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اقتداء کی نیت کر لی ہے، اب اس امام کی اقتداء میں ہماری نماز اب پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ یعنی مقتدی اس حد تک مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب وہ زیادہ توجہ اس بات کی طرف بھی نہیں دیتا ہے کہ امام صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھائی کہ 3 رکعت نماز پڑھائی، اس حد تک بھی وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب ہماری نماز تو ہونی ہے، اس لیے کہ اب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، نیت ہم نے باندھ لی ہے، اب تو ہماری نماز پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے مقتدی زیادہ اس طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہے کہ امام صاحب نے 3 پڑھائی ہے کہ 4 پڑھائی ہے۔ حد یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب مقتدی کھڑا ہو گیا تو اب مقتدی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، اس حد تک مقتدی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو امامت ایک عظیم منصب ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک عظیم امانت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کرام کے لیے خصوصی دعا فرمائی، مگر امام کی جو ذمہ داری ہے
پہلے اس ذمہ داری کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ یہ حدیث شریف ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ امام ضامن ہوتا ہے، یعنی امام نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے ایک بہت بڑی ضمانت لے لی، ایک بہت بڑی ذمہ داری کو امام نے قبول کر لیا۔ کون سی ذمہ داری قبول کی؟ اب مقتدیوں کے نماز کی صحت کا دار و مدار اب امام کی نماز کی صحت پر، کہ اگر امام کی نماز صحیح ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نماز صحیح ہو گئی، اور اگر کہیں سے امام کی نماز میں کوئی فساد آ گیا تو پھر مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہوگی۔ امام سے اگر قرات میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے معنی میں فساد پیدا ہو گیا، معنی میں فساد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معنی بدل جائے، معنی میں فساد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معنی پیدا ہو جائے جس کا عقیدہ رکھنا کفر ہو یا حرام ہو، یہ مطلب ہے معنی فاسد ہونے کا۔ تو اگر امام سے نماز میں کوئی غلطی واقع ہو گئی، قرات میں کوئی غلطی واقع ہو گئی جس کی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو گئی، تو اب سارے مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہوگی۔ اور اگر امام نے سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے سارے ارکان نماز کو صحت کے ساتھ ادا کر دیا، امام کی نماز صحیح ہو گئی تو مقتدیوں کی بھی نماز صحیح ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، اس نے مقتدیوں کی نماز کی صحت کی ضمانت لے لی۔ اسی لیے اب مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو مقتدی کو اب قرات نہیں کرنا، مقتدی کا کام یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر امام کی قرات اسے سنائی دے رہی ہے تو اسے غور سے سنے، اور نہیں سنائی دے رہی ہے تو بھی خاموشی کے ساتھ وہ کھڑا رہے۔ مگر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ذہن منتشر رہے، اسی میں آپ اپنی دکان کا لیکھا جوکھا شروع کر دیں، کس کا کتنا باقی ہے، کس کو کیا دینا ہے، اور دنیا بھر کی باتیں آپ کھڑے ہو کر کے سوچتے رہیں۔ یوں تو شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس کی عادت ہے شیطان کی، خود حدیث شریف میں ارشاد ہوا، متعدد حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پھر لوٹ کر کے آتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو شیطان پھر لوٹ کر کے آتا ہے، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اذکر قضا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ وہ ایک ایک چیز کی یاد کہاں دلاتا ہے؟ نماز میں یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز نماز کے باہر یاد نہیں آتی ہے، نماز کے اندر وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر وجہ وہی ہے کہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے،
اور شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ اذکر قضا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، یہاں تک کہ اس نمازی کو یہ بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں مجھے کون سی سورت پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو یہ بھی یاد نہیں رہتا، یہ بھی بھول جاتا ہے، اور رکعات کی تعداد بھی اسے بھول جاتی ہے کہ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی۔ تو یہ سب شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو امام جب مصلی امامت پر کھڑا ہو گیا تو اس نے مقتدیوں کی نماز کی صحت کی ضمانت اس نے لے لی۔ یہ مقتدیوں کی نماز کی صحت کا دار و مدار امام کی نماز کی صحت پر۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام ضامن ہے تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ائمہ کرام کی شرعاً کیا ذمہ داری عائد ہوتی۔ اس نے ایک عظیم امانت اپنی گردن میں، ایک عظیم امانت اس نے لے لی، اور بہت بڑی ضمانت اس نے لے لی ہے۔ نماز جو ایک اہم فریضہ الہیہ ہے، اس نماز کی صحت کی ضمانت امام نے قبول کر لی ہے، تو اب شرعاً امام کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ اسی حدیث شریف سے اندازہ لگا لیں کہ امام کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی۔ جب ارکان نماز اور دیگر واجبات نماز ہیں، مقتدیوں کی نماز کی صحت کا دار و مدار امام کی نماز کی صحت پر جب ہوا، تو اب امام کی شرعاً یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فرائض نماز کو خوب اچھی طرح سے، یعنی جو ارکان نماز ہیں، ارکان نماز کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں کہ اگر اس واجب کو چھوڑ دیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جاتی۔ ان واجبات کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ نماز میں کیا چیزیں سنت ہیں کہ اگر اس سنت کو ترک کر دیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ نماز مکروہ ہوگی۔ سنن نماز کو بھی یاد رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مکروہات کیا ہیں کہ اگر ان مکروہات میں سے کسی ایک مکروہ کا ارتکاب امام نے کر لیا، کوئی ایک مکروہ امام سے اگر صادر ہو گیا نماز میں، تو امام کی نماز مکروہ ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ جب امام کی نماز مکروہ ہو گئی تو مقتدیوں کی بھی نماز مکروہ ہو گئی۔ امام نے اگر کوئی ایک واجب چھوڑ دیا جس کی وجہ سے امام کی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو گئی، تو مقتدیوں کی بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو گئی۔ تو امامت کی ذمہ داری بہت اہم ذمہ داری۔ حدیث شریف میں جو اسے ضامن کہا گیا ہے، اس کی روشنی میں ایک امام کو ارکان نماز بھی محفوظ رکھنا چاہیے، واجبات نماز کیا ہیں اور مکروہات نماز کیا ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے نماز